اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد یا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور میں بھی مولا ولی العصر قائم آل محمد عجل اللہ تعالی فرج الشریف کی مدد سے خیریت سے ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں حق علی یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان حق علی۔ ہم بات کر رہے ہیں ولی اور ولایت پر، اور یہ اس سلسلے کے حوالے سے ہماری 8ویں ویڈیو ہے۔ امید ہے آپ کو یہ سلسلہ پسند آ رہا ہوگا، کیونکہ شیعہ ہونے کے لیے ولایت علی پر قائم رہنا، ولایت علی کو جاننا، ولایت علی کو ماننا ضروری ہے، بجائے اس کے کہ آپ ایک شیعہ کے گھر میں پیدا ہوں اور آپ کے والدین نے آپ کو بتایا ہو کہ بیٹا پڑھو علی ولی اللہ، تو آپ نے پڑھنا شروع کر دیا اور آپ نے یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ علی ولی اللہ کہتے کسے ہیں۔ کیونکہ آج موسٹلی جتنے بھی زیادہ تر لوگوں سے پوچھا جائے کہ ولایت علی جو آپ جس ولایت پر قائم ہیں اس کا معنی کیا ہے، تو وہ یہی کہے گا کہ بس بھائی ہم تو بس علی ولی اللہ پڑھنے والے ہیں، ہمیں آگے اور پیچھے کا نہیں پتہ۔ تو ولایت علی کو جاننے کے لیے آپ کو قرآن کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، اور قرآن میں اللہ نے جس طرح اس ولایت کو بیان کیا ہے پھر اس کو سمجھنا پڑے گا، جس طرح کہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ بس اور بس میں تمہارا ولی ہوں اور میرا رسول اور وہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یعنی یہ ولایت آیت ولایت کہلاتی ہے۔ اس میں جو ولایت اللہ کے لیے ہے وہی اللہ اپنے رسول کے لیے اور مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بیان کر رہا ہے۔ اب جو اللہ کی ولایت تو قرآن میں مان رہا ہو اور بار بار اللہ نے قرآن میں جس انداز میں ولایت کو بیان کیا ہے اس پر تو ایمان رکھتا ہو، لیکن اسی ولایت کو یہ محمد اور آل محمد کے لیے نہ مانے تو یہی شرک ہے، کیونکہ اللہ کو ماننا اور پھر اللہ کی بات کو نہ ماننا یہی شرک کہلاتی ہے۔ اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی لفظ مولا پر، اور یہ بھی قرآن کا ہی لفظ ہے۔ یہ مولا قرآن میں اللہ نے اپنے لیے ارشاد فرمایا ہے، اور پھر غدیر خم کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ مولانا وانا مولا لکم من کنت مولاہ فہذا علی مولا، اللہ میرا مولا ہے اور میں تمہارا مولا ہوں، اور جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ تو پتہ چلا جس طرح اللہ مولا ہے اسی طرح اس کا رسول اور علی مولا ہے۔ اب دیکھیں یہ ولایت کا یہ جو ہم جس ولایت پر قائم ہیں ہم ولایت علی کہتے ہیں، یہ بھی قرآن میں اس کو اللہ نے بیان کیا ہے۔ وہ کس طرح آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سورہ کہف میں ارشاد باری تعالیٰ ہے ہنالک الولایۃ للہ الحق هو خیر ثوابا وخیر عقبا، یہاں تمام تر ولایت تمام تر اختیارات اللہ کے لیے برحق ہیں، اسی کا انعام بہتر ہے اور اسی کا دیا ہوا بدلہ اچھا ہے۔ تو پتہ چلا اللہ نے ولایت کو قرآن میں اپنے لیے استعمال کیا کہ ولایت تمام تر جو بھی اللہ کا اختیار ہے وہ اسی کے پاس ہے، اور یہ تو اس کا ظاہر ہے جس پر اکثریت مسلمانوں کی ایمان رکھتی ہیں کہ ہاں بالکل اللہ زمین آسمان کا خالق مالک رازق جتنی بھی مخلوقات ہیں ان سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے، کیونکہ اللہ کے اختیار میں یہ سب کچھ ہے۔ اب جب اللہ کے اختیار میں یہ سب کچھ ہے تو اللہ ہی یہ سارا سسٹم چلائے گا، تمام کائنات کو چلانے والا بھی اللہ ہی ہے، اور اسی نے قرآن میں یہ فرمایا ہنالک الولایۃ للہ حق، تمام تر ولایت تمام تر اختیار اللہ کے لیے ہی برحق ہے۔ تو اس کی تفسیر میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے باطن سے مراد ولایت علی ہے، یعنی جہاں بھی اللہ
کی ولایت ظاہر ہوگی اس کے باطن میں ولایت علی ہوگی، اور جہاں ظاہر ولایت علی ہوگی اس کے باطن میں ولایت خدا ہوگی۔ یعنی اللہ کی ولایت مولا علی کی ولایت ہے، اور مولا علی کی ولایت اللہ کی ولایت ہے۔ اس طرح تمام تر اختیارات جو ہیں وہ مولا علی کے لیے بھی وہی اختیارات ہیں جو اللہ کے لیے ہیں۔ اس لیے مولا جب بھی خطبہ ارشاد فرماتے تھے تو کہتے تھے کہ زمین آسمان اور تمام تر کائنات کا خالق، مالک، رازق یہ میں ہی ہوں، میں نے ہی یہ تمام تر مخلوق کو خلق کیا ہے۔ تو جو لوگ مولا علی سے بغض رکھتے ہیں اور اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ نہیں، مولا علی علیہ السلام نے ایسا کچھ نہیں کیا، یہ سارا کچھ اللہ نے کیا ہے۔ اب اگر یہ سارا کچھ اللہ نے ہی کیا ہے میرے بھائی، تو اللہ ہی تو یہ فرما رہا ہے کہ میری ولایت ہی اللہ کی ولایت ہے۔ اب دیکھیں امام جعفر صادق علیہ السلام شیخ مفید اور کلینی کافی میں ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہماری ولایت اللہ کی ولایت ہے، اور کوئی نبی بھی اللہ نے ہماری ولایت کے بغیر مبعوث نہیں کیا۔ یعنی جتنے بھی نبی آئے وہ سارے ولایت علی کے اقرار پر ہی آئے۔ پھر ایک اور حدیث بصائر الدرجات میں ہے کہ ابو جعفر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے مولا علی علیہ السلام کی ولایت پر تمام انبیاء سے میثاق لیا، اور علی کی ولایت کے ساتھ ہی انبیاء کو مبعوث کیا اور ان سے عہد لیا۔ اب جب یہ تمام تر انبیاء ولایت علی کی وجہ سے مبعوث ہو رہے ہیں تو مبعوث ہونے کے بعد یہ ولایت علی کا ہی پرچار کریں گے، اپنی امت کو ولایت علی کا درس دیں گے، اپنی امت کو محمد اور آل محمد کے بارے میں بتائیں گے۔ اور پھر محمد بن فضیل نے سمالی سے بیان کیا کہ انہوں نے کہا کہ ابو جعفر علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے اپنے نبی کی طرف وحی کی، فَاسْتَمْسَكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ پھر جو کچھ آپ کی طرف وحی کی گئی ہے تو آپ اسے مضبوطی سے پکڑے رکھیں، یقیناً آپ صراط مستقیم پر ہیں۔ تو امام فرماتے ہیں کہ یہاں اس سے مراد اللہ اپنے حبیب سے یہ فرما رہا ہے کہ اے میرے حبیب، جو کچھ آپ کی طرف ولایت علی کی وحی کی گئی ہے آپ اس پر مضبوطی سے قائم رہیں، اور بے شک علی ہی صراط مستقیم ہے۔ تو ولایت علی پر قائم رہنے کے لیے یہی بات جو ہے نا، اللہ نے پچھلے نبیوں کو جتنے انبیاء مبعوث ہوئے ان کو جو صحیفے دیے گئے یا انہیں کتابیں دی ان میں بھی ولایت علی کا ذکر ہے۔ اور سالم ابو محمد نے بیان کیا کہ میں نے ابو جعفر علیہ السلام سے کہا کہ مجھے اس ولایت کے متعلق بتائیے جسے غدیر کے دن جبرائیل امین رب العالمین کی طرف سے لے کر آئے تھے۔ آپ نے فرمایا، نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین وانہ لفی زبر الاولین۔ روح الامین اسے صاف عربی زبان میں لے کر اترا آپ کے قلب پر تاکہ وہ ڈرانے والوں میں سے ہو جائیں، اور یقیناً یہ پہلوں کے صحیفے میں بھی مذکور ہے، اس کا ذکر ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ولایت علی ہے، یعنی ولایت علی تمام جتنے بھی صحیفے نازل ہوئے ان میں ولایت علی کا ذکر ہوا تاکہ آپ لوگوں کو ڈرانے والوں میں سے ہو جائیں۔ تو ولایت علی کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، نہ کسی نبی کا کوئی چارہ ہے، نہ کسی ولی کا کوئی چارہ ہے۔ کوئی بھی ولایت علی کے بغیر اللہ کے نزدیک نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کی ولایت ہی ولایت علی ہے۔ تو امید ہے آپ کو یہ سلسلہ پسند آ رہا ہوگا۔ اگلی ویڈیو میں ہم ولایت کے ایک اور انداز سے ڈسکس کریں گے۔ تو ابھی تک آپ نے اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے لازمی کر لیجئے، اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔
اجازت دیجیے، جاؤ علی مدد۔